حرام چیزوں سے کنارہ کشی کرتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے، کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، بارش قبول ہو جاتی ہے، جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، جنت میں داخلہ عطا کر دیا جاتا ہے، تو اور بالآخر اسے کیا دیا جاتا ہے؟ اسے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اسلام کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو اسلام کی عبادات بالخصوص نماز اور روزے کو دیکھ لو کہ ان عبادات کے ذریعے رب تعالیٰ نے امیری اور غریبی کے فرق کو مٹا کے رکھ دیا۔ نماز ہی کو دیکھ لو کہ ایک ہی صف میں بادشاہ اور فقیر دونوں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح روزے کو دیکھو کہ رب تعالیٰ نے فقیر اور بادشاہ کے جو فرق ہوتا ہے، جو امتیاز ہوتا ہے، اس کا خاتمہ فرما دیا کہ کروڑ پتی ہو چاہے جھوپڑی والا ہو، وہ صبح سے لے کر شام تک رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے اور خواہشات سے دور رہیں گے۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام احساس کمتری کو مٹاتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، اسلام کے نزدیک امیر ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، غریب ہونا بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اگر کامیابی کا معیار ہے تو اس کو یوں بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ارے تمہارے نزدیک کامیاب تو وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ تقوی کیسے پیدا ہو، تو خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو اس مہینے کے رمضان المبارک کے روزے رکھ لو، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ جب تمہیں تقوی نصیب ہوگا تو تم اللہ رب تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ گے، کامیاب بندے بن جاؤ گے، اس کی بارگاہ کے عزت والے بندے بن جاؤ گے، اور جب تمہیں اس کی بارگاہ سے عزتیں ملیں گی تو پھر تم پر انعامات کی بارش ہوگی، اور ان انعامات میں سے پہلا انعام تم پر یہ کیا جائے گا کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو تم رب تعالیٰ کی رضا کے حصول میں لگو گے اور رب تعالیٰ سے اس کی رضا کے طالب ہوگے۔ پھر جب تم اس کی رضا کا طلب کرو گے تو وہ فرمائے گا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ ابن آدم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو بدلہ بھی ابن آدم کو میں ہی دوں گا۔ جب تمہیں اس کی بارگاہ کی رضا مل جائے گی تو تم پھر اس سے دعا مانگو گے، اور جب تم اس سے دعا مانگو گے تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ روزے دار وہ ہے کہ افطار کے وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور جب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تو تم رب تعالیٰ سے جو جائز خواہشات کا تقاضا کرو گے وہ دنیا میں ساری خواہشات تمہاری پوری کر دے گا، اور جب دنیا میں پوری ہوں گی تو پھر جب قیامت کے دن جاؤ گے سب افراتفری کا عالم ہوگا، لیکن روزہ رکھنا تمہارے لیے اس دن بھی کام آئے گا کہ رمضان تمہارے لیے سفارش کرے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، روزہ تمہارے لیے سفارش کرے گا کہ مولا میں نے اسے پورا دن کھانے پینے اور خواہشات سے دور رکھا، تو آج میری خاطر اسے بخش دے۔ رب تعالیٰ روزے کی سفارش تمہارے حق میں قبول فرمائے گا، اور جب سفارش قبول ہوگی تو تم جہنم سے دور کر دیے جاؤ گے، اور جہنم سے کتنے دور ہو جاؤ گے؟ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جس نے ایک روزہ رب تعالیٰ کے راستے میں رکھا تو رب تعالیٰ کیا کرے گا؟ رب تعالیٰ بعد اللہ وجہہ عن النار، فرمایا اس کے چہرے کو، اس شخص کو 70 سال کی مسافت سے آگ سے دور کر دے گا۔ تم اتنے آگ سے دور ہو جاؤ گے، اور جب آگ سے دور ہو جاؤ گے، جہنم سے دور ہو جاؤ گے تو تم جنت کے قریب آ جاؤ گے، اور جب جنت کے قریب آؤ گے تو رب تعالیٰ تم پر یہ انعام کرے گا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزے داروں کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا کہ ان کا داخلہ جنت میں ایک خاص دروازے سے ہوگا، اور اس دروازے کا نام ریان بتایا گیا، اور جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، رب تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ تو فرمایا للصائم فرحتان،
فرحتن عند فطرہ وفرحتن عند لقاء ربہ، کہ ارے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کے لیے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کرے گا۔ تو لہذا بس ماننا یہ ہے کہ تمہیں تقوی پیدا کرنا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ تم بند کمرے میں ہو، پیاس کی شدت ہو، پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا گلاس تمہاری دسترس میں ہو، تمہیں بھوک لگ رہی ہو، کھانے کی دستیابی ہو، تمہارے پاس بیوی ہو لیکن تم اس سے ملاقات نہ کرو، یہ سارے حلال ذرائع ہیں، تم ان سے رکے رہو صرف اس لیے کہ تمہیں رب تعالیٰ کا خوف ہو۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے لیے میرے خوف کی وجہ سے ان حلال چیزوں سے رکے رہے، تو لہٰذا جو چیزیں میں نے تم پر حرام کی ہے ان حرام چیزوں سے بھی رکے رہو۔ جب بندہ پورا مہینہ حلال چیزوں سے رکتا ہے تو یہ پریکٹس اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے، وہ حرام چیزوں سے بھی کنارہ کشی کرنے لگ جاتا ہے، چیزوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، سفارش قبول ہو جاتی ہے، جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، جنت میں داخلہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور تو اور بالآخر اسے کیا دیا جاتا ہے؟ اسے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کا دیدار کرایا۔ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں تمام کو یہ ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔